تو میرے بھائی ناشکری کا سب سے بدترین ناشکری کیا ہے؟ بنانے والے کا بولو انکار کر دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ہمیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی. انگریز اگر انکار کرتا ہے نا اللہ کا تو اس کو کرنے دو انکار. ہم نہیں انکار کر سکتے کیونکہ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے اپنے بارے میں سوال ہوگا. آنکھیں اس اللہ نے دی, بولنے کے لیے زبان اس اللہ نے دی, اور جب ہم پیدا ہوئے ماں کی چھاتیوں میں دودھ, اور ماں کی نعمت, باپ کی نعمت, یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اللہ فرماتے ہیں کہ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا, ایک غلیظ پانی سے بنایا. یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ اتنی عزت دے دی کہ پیدا ہوئے ننیال ددیال دو خاندان مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. پانی سے بنا کے اتنی عزت دے دی کہ دو خاندانوں میں تم خوشیاں منا رہے ہیں. اور جب بالغ ہوئے وصہرا, قرآن کہتے ہیں سسرال بھی دے دیا میں نے تمہیں. انگریزوں کیا تو یہ سارا سیٹ اپ ہی کیا ہو گیا؟ ختم. نہ سسرال رہا نہ ننیال رہا, ددیال بھی نہیں رہا. ننیال میں بھی ایک عدد اماں رہ گئی ہے, وہ بھی اب مارکیٹ سے شارٹ ہونے والی, کیونکہ کلوننگ کے ذریعے اور اس طرح کے بچے مارکیٹ میں آنا شروع ہوں گے. لیب میں بنیں گے بچے, ٹھیک ہے نا. ابا کے جنم لیے یہاں سے اماں کے لیے ملا کے بچہ مارکیٹ کہیں کسی کے پیٹ, کسی تیسرے کے پیٹ میں رکھوایا, بچہ پیدا ہوا, نہ سالے کو ماں کا پتہ چل رہا ہے, نہ باپ کا پتہ چل رہا ہے, نہ چاچے کا پتہ چل رہا ہے. بس وہ اسٹیٹ کا غلام ہوگا. تو اسٹیٹ کا غلام, پریوار, خاندان, فیملی پارک کیسے بنیں گے ان لوگوں کے یار؟ آپ کہیں گے اپنی فیملی کے ساتھ آئیں تو لیب کو لے کر آ رہا ہوگا, سائنسدانوں کو لا رہا ہوگا. تو شکر کرو اللہ نے مسلمان بنایا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے پانی سے پیدا کیا اور ددیال ننیال دو خاندان دے کے عزت دی تمہیں. پریوار خاندان میں پلتے ہو, فیملی ہوتی ہے, اور جب بالغ ہوتے ہو تو ایک سسرال بھی لگا دیا تمہارے ساتھ. اس میں بھی عزت ملتی ہے انسان کو. گھر داماد بننے کا مزہ بغیر تو استغفر اللہ, جو ان سے پوچھو کہ کتنا مزہ ہوتا ہے اس میں. ویسے جا کے پڑھ کے دکھاؤ کسی گھر میں, ان کی بچی سے شادی کر لو, پڑے رہو وہاں پہ, کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تمہارا. میں نیو کراچی میں تھا تو ایک آدمی نے کہا, مفتی صاحب گجراتی نے کہا, مفتی صاحب ہم جب کسی کو بددعا دیتے ہیں نا, کہتے ہیں اللہ کرے میں تیرا بہنوئی یا تیرا داماد بن جاؤں, یہ ہمارے یہاں بددعا ہوتی ہے. وہ کہنے لگا, میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں پھر ہم اس کو ستاتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. بہنوئی بہن کا خیال کرے گا اور سسر کس کا؟ بیٹی کا خیال کرے گا. تو ایسے میں نے داماد بغیرت قسم کے الحمدللہ بہت دیکھے ہیں کہ تو خیر, تو کتنی عزت دے دی میرے بھائی. یہ انسان کی تعظیم ہے, یہ انسان کی تکریم ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ جانوروں کو یہ عزت تھوڑی ملتی ہے, تھوڑی ملتی ہے. جانوروں کو پیدا ہوئے اور کھانا پیا نکل لیے, بلی نے بچے دیے, تھوڑا بہت آپس میں تھوڑا دن رہتے ہیں, اس کے بعد نہ بلی کو پتا کہاں گیا میرا بچہ. ہمیں تو پتا ہوتا ہے بھائی, بچوں کو پتا ہوتا ہے ابا کہاں ہے, ہونا چاہیے. اگر پتا نہیں ہے تو پھر یہ آپ کی اس سلسلے میں پھر میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا بھائی. تو یہ سارے احسانات اللہ نے کیے. گرمیوں میں دوپہر کی تپتی ہوئی گرمی میں ٹھنڈا میٹھا تربوز کون کھلاتا ہے؟ خدا کی قسم یہ چیزیں مل رہی ہیں نا, اس لیے قدر نہیں ہے. چھن جائیں آدمی گاڑیاں پھینک دے گا, بنگلے پھینک دے گا, بولے گا مجھے تربوز چاہیے, مجھے کھیرا چاہیے, مجھے ککڑی چاہیے. بنی اسرائیل کو بٹیر کا گوشت ملتا تھا ڈیلی. ان سے پوچھو, بٹیر کا گوشت اور ترنجبی کوئی شہد ٹائپ کی میٹھی چیز, بڑی نفیس چیز تھی. تھوڑے دنوں میں کیا کہنے لگے؟ من بقلیہا وقثائہا وفومیہا وعدسیہا, ہمیں لہسن چاہیے, ہمیں پیاز چاہیے, ہمیں مسور کی دال چاہیے, ہمیں لوبیا چاہیے, یہ اناج غلے چاہیے ہمیں. اللہ نے کہا اتنی اعلیٰ چیز میں دے رہا ہوں, نہیں ہمیں کیا چاہیے؟ پیاز چاہیے. اللہ نے تو ان کو عذاب اس لیے دیا کہ تمہیں تو یہ فری پھوکڑ کا مل رہا ہے, ملنا تو یہ بھی نہیں چاہیے تھا تمہیں, اس لیے یہ ناشکری تھی کہ تم پر تو عذاب آیا ہوا ہے نا, تم نے ناشکری کی ہے, تمہیں تو بھوکا مر جانا چاہیے. تو اگر تمہیں پھر بھی یہ مل رہا ہے تو اس پہ شکر ادا کرو. لیکن نارملی یہ چیزیں بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. میں نے ایک گاؤں میں ٹائم گزارا تو اتفاق کی بات ہے وہاں نمک ختم ہو گیا تھا, کیا تھا اب مجھے یاد نہیں پورا واقعہ. بہت میں ہم لوگ دورہ صرف کے لیے جاتے تھے نا, چمن اور کوئٹہ وغیرہ کے گاؤں دیہاتوں میں کچھ اساتذہ ہوتے تھے, دورہ عربی گرامر کا دورہ کراتے تھے. یہاں ادھر ہوتا ہی ان علاقوں میں. تو وہاں نمک شارٹ ہو گیا, 3-4 دن ہم نے نمک کے بغیر کھانا کھایا. اس وقت ہمیں اندازہ ہوا نمک کتنی بڑی نعمت ہے. ایسا ترستے تھے, کھانے کا ذائقہ برباد. دمبے کھا رہے ہیں, چربیاں بھی ویسے مزے کے قورمے ٹائپ کی چیزیں, روٹی میں بھی نمک نہیں, سالن میں بھی نہیں. جس دن نمک ملا ہے نا اس دن اندازہ ہوا صرف ایک نمک اللہ چھین لے, آدمی کہے گا کروڑوں روپے لے لو کہیں سے نمک کی تھیلی لا کے دے دے مجھے, میری گاڑی بھی لے لو, میرا بنگلہ بھی لے لو. غلطی سے منہ سے نکلنے والا تھا کہ خاندان بھی لے لو بس, لیکن اللہ کا شکر نہیں. تو نمک ایسی چیز ہے نمک, صرف ایک نمک. تو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. دوپہر کی گرمی میں ٹھیلوں کو دیکھو, تربوز سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, خربوزوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, گوشت کی دکانوں پہ گوشت لٹک رہا ہے. تو اب آخری بات بس کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایسے موقع پہ نا منہ ایسا رکھا کرو جس سے لگے کہ آپ خوش ہو, جس سے لگے کہ آپ کیا ہو, شکر گزاری میں یہ کہ اللہ کے وجود کا بھی اقرار کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں دے رہا ہے. آج ہو یہ رہا ہے, یہ بھی نہیں ہے, ایسے آ کے رو رہے ہوتے ہیں ہائے میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب, یہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب, یہ مسئلہ چل رہا ہے, یہ مسئلہ چل رہا ہے.
ابے تیرے کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کے لیے جگہ میسر ہے, اور جسم کسی بڑی تکلیف سے محفوظ ہے, تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے, شکر کے آثار ہونے چاہیے. بولو بھائی اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی 60 سال کی عمر تک فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم کورنگی میں میری تنخواہ سے بیل کی تنخواہ زیادہ تھی. بیل وہاں کاشتکاری کے لیے بیل, ان پہ زیادہ خرچہ, بہت کم آمدن تھی اس وقت دارالعلوم کورنگی کی, تو بہت تھوڑی تنخواہ تھی. فرماتے ہیں کہ میں انڈا نہیں خرید سکتا تھا ناشتے کے لیے. ایک دفعہ انڈے والا آیا کہ آپ روز ہم سے کتنے انڈے لیا کریں گے, میں نے اس کو بہانہ کر کے بھگا دیا. کہا وجہ یہ تھی میرے پاس انڈے کے پیسے نہیں تھے. لیکن کہتے ہیں کوئی مجھے یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی غریب ہے. کہتے ہیں لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے آیا کرتے تھے کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا. میں کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے 2 وقت کی روٹی دی ہے, مجھ سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی بھی نہیں. آج مسئلہ ہوس کا ہے میرے بھائی. یہ جو ڈپریشن اور اسٹریس ہے نا, یہ کسی ریزن کی بیس پہ نہیں ہے, یہ ہوس کی بیس پہ ہے. تو اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہیں, ہر وقت چہرے پہ سلوٹیں, یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے, پریشان ہوں, یہ مسئلہ چل رہا ہے. ایک بزرگ نے خط لکھا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کو, جو ان کے ڈاکٹر عبدالحی کہ یہ مسئلہ, انہوں نے کہا پورا خط ناشکری سے بھر دیا, شکر کا ایک جملہ نہیں لکھا. حدیث میں ہمیں جو شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے, پریشانیوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو. بھائی آپ کے پاس اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ سے بھی زیادہ پریشان دنیا میں موجود ہے. میں ایک واقعہ سنا کے بس بیان سچی مچی کا ختم کرتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پرانے دوست ہیں, ان کا بیٹا ڈوب کے بیچارہ انتقال ہو گیا, 7-8 سال کی عمر, اور انتقال بھی عید کے دوسرے تیسرے دن. سب بچے آئے ہوئے تھے نہانے کے لیے, تالاب میں گئے, وہ پتہ ہی نہیں چلا. کتنی بڑی ٹینشن ہے. وہ بچے کی تصویر بھی مجھے دکھا رہے تھے, وہ عید کے دن نماز پڑھ رہا ہے, بڑا 8-9 سال کا بچہ, تو بڑا پیارا خوبصورت ہوتا ہے. اور استاد بھی وہ پٹھان ہے, وہ شلوار قمیض اس کی اور سفید ٹوپی. بچے شلوار قمیض میں بڑے اچھے لگتے ہیں, بچیاں اسکارف میں, فراک میں, اور بچے شلوار قمیض میں ٹوپی میں. آپ ذرا ایک دن اپنے بچے کو پتلون پہناؤ, میں پینٹ شرٹ کو ناجائز حرام نہیں کہتا, لیکن ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لو اپنے خرچے پہ. بچے کو آپ سفید شلوار قمیض پہناؤ اور ٹوپی پہناؤ, اور پھر اس کی موبائل میں تصویر لے کے چیک کرو, ایسا پیار آئے گا نا اس کے اوپر. اس طرح بچی کو ایک دن آپ اسکرٹ پہناؤ, چھوٹی بچی کو سلیو لیس کپڑے پہناؤ, اور ایک دن کیا کرو, اس کو فراک پہناؤ, اسکارف پہناؤ اور تصویر لو. زمین آسمان کا فرق لگے گا, زمین آسمان. یہ جو اسلامی لباس ہے نا, اس میں بھی اللہ نے ایک بڑی برکت رکھی ہے. میں پینٹ شرٹ کو ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن بچوں میں آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھ لو. تو خیر, تو وہ کیا ہوا, اس کی ڈیتھ ہو گئی بچے کی. میں جب تعزیت کے لیے گیا تو کیا کہہ رہے ہیں, بھائی گم بھی سکتا تھا. کتنے لوگوں کے بچے گم جاتے ہیں نا, ساری زندگی اس عذاب میں گزرتی ہے, پتہ نہیں کہاں ہوگا, کس حالت میں ہوگا. کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے گما نہیں ہے. بھائی اللہ کا شکر ہے گم نہیں ہوا, موت واقع ہوئی ہے, گم نہیں ہوا. موت میں تو صبر آ جاتا ہے. نمبر 2, پتہ چل گیا کہ کہاں موت واقع ہوئی ہے. نمبر 3, اگر ڈوب کے بے ہوش ہو جاتا اور کسی اذیت میں ہوتا اور پھر کئی دن علاج چلتا, پیسہ بھی خرچ ہوتا, اس کے بعد موت ہوتی, کتنی بڑی ٹینشن ہوتی. جائیدادیں بک جاتی ہیں لوگوں کی, پھر کوئی کومے میں چلا جاتا, کوئی بیماری ہو جاتی, سڈنلی موت ہو گئی. تو اتنی ساری, پھر کہتے ہیں ہمارے اعمال ویسے ہی اس قابل نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہماری بخشش ہو یا نہ ہو, آخرت میں ہمارے لیے ایک ذخیرہ ہو گیا. میں نے کہا دیکھو یہ ہے شکر گزار, یہ کیا ہے. اور ناشکرے لوگ کیا کرتے ہیں, میرے پاس ناشکروں کی رپورٹیں بھی ہیں. ایک صاحب کی بچپن میں ان کے بچے کی ڈیتھ ہوئی, اتنی بڑی داڑھی ان صاحب کی, ایسی طنزیہ باتیں کر رہے ہیں, میرے بچہ ہی ملا تھا اللہ کو مارنے کے لیے, اور پتہ نہیں یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, صدقے بھی کرتا ہوں, سنا تو یہ ہے کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں. اس طرح کی طنزیہ. میں نے کہا یار تم کافر ہو جاؤ گے, کیا باتیں کر, بچہ تو واپس آئے گا نہیں. اللہ کسی کے جذبات سے متاثر نہیں ہوتا کہ اس کو بہت ٹینشن ہوئی ہے, مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں, چلو بچے کو ریورس کر کے زندہ کر دو. اپنا ثواب کیوں برباد کر رہے ہو. تو بھائی ہر طرح کی پریشانی سے بچنے کی کوشش کرو. آ جائے تو ناشکری مت کرو, ناشکری مت. ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتوں کا ریشو زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. تھوڑی تھوڑی پریشانیاں ہلکی پھلکی, ہم تو ان تھوڑی پریشانیوں کو بھی عذاب بنا کے پیش کرتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ, تھوڑی سی آزمائش آتی ہے اس کو اللہ کا عذاب سمجھنا شروع کر دیں. تو اللہ نے 2 طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں, شکر گزار اور ناشکرے. تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, ناشکرے بنے یا شکر گزار بنے, شکر گزار. اور شکر میں سب سے پہلے کون ہے, اللہ. اچھا اس کا شکر ادا ہو سکتا نہیں ہے کسی بھی قیمت پہ, لیکن اللہ نے کہا چند کام کر لو تو میں سمجھوں گا ہو گیا ادا, چند کام کر لو تو میں سمجھوں گا شکر ادا کر دیا. وہ چند کام کیا ہیں, 5 ٹائم نماز پڑھ لو بھائی جماعت کے ساتھ. سارا دن تو اللہ نماز نہیں پڑھوا رہا ہم سے, 5 ٹائم پڑھ لو نماز. تو کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے. اللہ نے کہا رمضان کے روزے رکھ لو, ساری پورا سال کھاتے ہو, 1 مہینہ کیا کر لو, ناغا. زندگی میں 1 دفعہ حج کر لو. کیا خیال ہے بھائی, کوئی زیادہ مشکل پیکج نہیں ہے. فرض زکات سال میں 1 دفعہ. اس کے علاوہ اللہ نے کہا تمہارے مال میں مسکینوں کا اور تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے.
ان رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ, بیوی, بچے, ان پہ خرچ کرو. اگر آپ خرچ نہیں کرتے تو اللہ کی نظر میں آپ کا شمار شکر گزاروں میں ہوگا, ناشکروں میں ہوگا. کچھ لوگ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, دیسی گھی کے پیسے ہیں, بچوں کو کھلاتا ہی نہیں ہے دیسی گھی. ایک صاحب دیسی گھی لے کر آئے نا, وہ کنجوس, بہت دفعہ سنا چکا لیکن لطیفہ اتنا مزیدار ہے, بار بار دل چاہتا ہے سنانے کا. بس یہ سنا کے ختم کرتا ہوں میں, کیا کروں یار, وہ لطیفہ رکتا نہیں ہے اتنا مزے کا نا, 100 دفعہ بھی سنا پھر بھی سخاوت ہے بھائی, سنا دیتا ہوں پھر بھی. کنجوس آدمی گھر میں گھی کا ڈبہ لے کر آیا, بچوں کے کہنے پر, تو کہہ رہے ڈبے سے لگا کے کھاؤ پہلے, اس میں باہر چکنائی ہوتی ہے نا. سفر پہ جا رہا تھا, الماری میں رکھ کے چلا گیا, بولا جب تک میں نہ آؤں کھانا نہیں. واپس آیا, کھایا تو نہیں, وہ کنجوس کے بچے تھے, انہوں نے کہا ہم الماری سے لگا کے کھا رہے تھے. رکھ کے ایک تھپڑ لگایا, بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہوتا تم سے. اور ایک اور آیا مارکیٹ میں, تو اللہ کو کنجوس لوگ پسند. ایک مہمان گیا کسی کے گھر, تو میزبان نے سادہ چاول ابلے ہوئے لا کے رکھ دیے. مہمان دیکھ کے حیران, یار یہ کیا ہے. اندر سے آواز آئی بیوی کی نا, مرغی لے آؤں. تو مہمان خوش ہو گیا کہ مرغی بھی ہے, میرا خیال ہے بھائی مرغی بھی. میزبان جو شوہر تھا نا, اس نے کہا ابھی نہیں. تو مہمان کے دل میں خیال ہے ابھی نہیں کا مطلب ہے پہلے چاول ختم کر لوں اس کے بعد آئے گی. تو وہ جلدی جلدی چاول کھانے لگا. پھر آواز آئی مرغی لے آؤں. اس نے کہا ابھی نہیں. اس کا خیال ہے اسپیڈ بڑھا بھائی, جب تک ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک نہیں آئے. ایسے جلدی جلدی کھا کے ختم کیے. پھر آواز آئی جی مرغی لے آؤں. شوہر نے کہا لے آ, زندہ مرغی آ رہی ہے. مہمان نے کہا یہ کس کام کے لیے؟ کہہ رہے ہیں یہ جو چاول نیچے گر گئے ہیں نا یہ کھائے گی. مرغی کو بھی دانا خرید کے نہیں کھلایا جا رہا, مہمانوں سے جو چاول بچ جائیں گے وہ کس کو کھلائے جا رہے ہیں؟ یہ ہے شکر گزار. یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کو سخی پسند ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں دولت دی ہے, کسی کو میں نے غریب بنایا. کافر کہتا ہے میں نے اپنی محنت سے پیسہ کمایا. بھائی اللہ کہتے ہیں نا یبسط الرزق لمن یشاء, میں جس کو چاہتا ہوں دولت دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں. اب جس کو چھینی ہے وہ صبر کرے, جس کو دی ہے وہ غریبوں پہ خرچ کرے, اور احسان نہ جتلائے. یہ کہے بھائی اللہ نے دی ہے تو اللہ نے حکم دیا تو اس لیے میں کھلا رہا ہوں. مرغی پالے اس لیے نہیں کہ بچے میں چاول کھلائے گا ان. تو کچھ لوگ جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں, یہ بھی ناشکری ہے. میں نے ایک بکری کسی کو پالنے کے لیے دی, اب تک وہ واقعہ نہیں بھولتا ہوں, یہ 15 سال تو ہو گئے ہوں گے. میں جب بکری لینے کے لیے گیا تو وہ مجھے لگا اب اس کا سوپ ہی بنا سکتا ہوں میں. پتا چلا کم بخت صرف ایک ٹائم کھلاتا تھا اس کو, صرف صبح کے وقت ایک ٹائم. کہہ رہے بس 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کیا ہے کافی ہے. بس کر یار, جانور ہے وہ بول نہیں سکتا تو اب اس کا یہ مطلب ہے آپ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ. تو ایسے لوگ ہیں دنیا میں. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ ہمیں شکر گزار بنائے. اچھا داڑھی رکھنا بھی کاٹنا بھی ناشکری میں شامل. دیکھو ہمیں مرد کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ ہمیں چاہتا عورت بھی بنا دیتا. تو اللہ ہمیں کیا چاہتا؟ عورت. اب اللہ کہتا ہے جب مرد بنائے تو پورے مرد کے بچے بنو, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آدمی نظر آؤ. مردوں والی وجاہت. تو اس لیے داڑھی رکھ لیں. میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا جو داڑھی کاٹتے ہیں, وہ اللہ ان کا معاملہ ہے. لیکن جب اللہ کے نبی نے آرڈر دے دیا داڑیاں بڑھاؤ, میرے رب نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ, تو پھر میں نے سکھوں کو دیکھا ہے امریکہ میں بھی, کینیڈا میں بھی, جاپان میں بھی, جہاں بھی گیا ہوں اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. حالانکہ ان کو اتنی تاکید سے حکم نہیں دیا گیا میرے بھائی, ان کا تو کلچر ہے. وہ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ جانے. ہم تو برحق مذہب کو فالو کرتے ہیں. ہمارے پاس تو اسلام کے برحق ہونے کے دلائل ہیں, اور داڑھی صرف اسلام کا حکم نہیں ہے. تورات میں آج بھی لکھا, میں نے خود پڑھا ہے, کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ بنی اسرائیل کو کہہ دو داڑھی مت کاٹیں. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ میں نے یہودی دیکھے اتنے بڑے, ہانگ کانگ میں, جاپان میں, کینیڈا میں, امریکہ میں. یہاں تو یہودی نہیں ہوتے لیکن دنیا میں جاؤ جو بہت ہیں یہودی, سب کی بڑی بڑی داڑیاں. بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوں گے, تاجر ہوں گے, داڑھی نہیں کاٹیں گے. ٹھیک ہے ان میں کچھ لبرل لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. ہمارے یہاں تو مذہبی لوگوں نے داڑھی کا انکار کر دیا بھائی, ماڈرن بننے کے چکر میں. تو داڑھی بڑھاؤ بھائی, کس کا حکم ہے؟ اب سب سے پہلے اللہ ہے بھائی. شکر گزاری میں سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. تو عورت پردہ کرے, وہ اپنے حسن کی نمائش نہ کرے. اللہ عورت کو عورت نہ بناتا, اللہ نہ کرے ہجڑا بنا دیتا, مخنث بنا دیتا. کون اس کی طرف مائل ہوتا؟ کون اس سے نکاح کرتا؟ کہاں اس کی اولاد ہوتی؟ عورت کو اللہ نے عورت بنا کے حسن دیا, لیکن اس کی کچھ لمٹ. یہ حسن میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ تمہاری طرف لوگ نکاح کا پیغام بھیجیں, غیر مردوں میں دلچسپی مت لو. عورت میں حسن نہ ہوتا, نکاح کا پیغام نہ بھیجتے لوگ, اس کی طرف پیغام ہی نہ بھیجتے لوگ. افریقہ میں حیران ہوتا ہوں میں. افریقہ میں ہم لوگ گاڑی میں جا رہے تھے, ہیڈ لائٹ پڑی, 2 بیٹھے ہوئے تھے جو بلیک لوگ ہوتے ہیں نا, لڑکا لڑکی, ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا تھا. ہماری لائٹ لگی ہے تو پتا چلا یہ ڈیٹ مار رہے ہیں, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ. میں نے کہا یار ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے, یہ ایک دوسرے کو کیسے نظر آ رہے ہیں؟
یعنی اندھیرے میں اتنے بیچارے بلیک، وہ تو اللہ نے بنایا، ہو سکتا ہے وہ ہم سے اچھے ہوں بھائی آخرت میں، لیکن کلر اتنا بلیک ان کا، بڑا حوصلہ چاہیے ایسے میں ڈیٹ مارنے کے لیے بھائی، بڑا حوصلہ چاہیے. میں نے کہا یہ اندھیرے میں ایک دوسرے کو نظر کیسے آ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی، ان کو تو جو اللہ نے بنایا، اللہ اصل تو اعمال ہیں بھائی، ہو سکتا ہے وہ آخرت میں سفید ہوں، ہم آخرت میں سیاہ ہوں، لیکن اللہ نے اگر ایک حسن دیا ہے تو یہ بھی کس کی نعمت ہے؟ اللہ. عورت کو اللہ نے حسن دیا ہے، اس حسن کو چھپانے کا حکم ہے، اس حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی. اگر وہ کرتی ہے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ ہم سب کو ان سارے اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل فرمائے. اور اس شکر گزاری کا سب سے نقد فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ دل خوشی سے بھر جائے. اللہ پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، خوشیوں والی زندگی عطا کرتے ہیں.